جی بڑی نظم لمبی لمبی رکھی ہے تم نے. ہاں اچھا آج پڑھنی نہیں ہے, تشریح کرنی ہے. اچھا اچھا, یہ تو اچھی بات ہے. ہاں جی, ایس چکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ کی تشریح اردو میں عاطفہ اور رخشندہ, یہ کون کون ہے؟ کرو. نے پچھلی کلاس میں اس نظم کی تشریح بیان کرنے کے لیے مجھے عاطفہ اور طوبہ کو منتخب کیا تھا, لہٰذا میں اور عاطفہ اردو میں اور طوبہ انگلش میں اس کی سامری بیان کریں گی. یہ نظم حضرت مسلم موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے, جو کہ اخبار البدر میں 31 مارچ 1910 کو شائع ہوئی. اس نظم میں آپ نے جماعت کو مخاطب کر کے بہت زیادہ نصائح کی ہیں, اور جب ہم نظم کے ہر مصرعے کو پڑھتے ہیں تو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے آقا ہم سے کیا امید کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دلائی ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کی وحدانیت. ہم جو عہد کریں یعنی جو وعدہ کریں اسے پورا کرنے والا بنیں, نہ یہ کہ ہم وعدہ تو کریں مگر اس کو پورا نہ کریں, اور یہ کہ شیطان کی طرح نہ بنیں جو کہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں, اس کی عبادت نہ کریں وغیرہ وغیرہ, بلکہ ہمیں ایک خدا کو ماننے والا بننا چاہیے. خواہ کیسی ہی مشکل یا مصیبت ہو, ہر وقت اپنے مولا کے آگے یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا چاہیے, اتنا کہ جیسے پروانہ ہوتا ہے جو جہاں روشنی دیکھتا ہے بار بار اسی بلب پر آ کے اتنی ٹکریں مارتا ہے کہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت پیاری مثال دے کر ہمیں اللہ کی خاطر جان قربان کرنے کا اتنا پیارا سبق دیا. جو لوگ اپنے خالق یعنی پیدا کرنے والے رب کو نہیں مانتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے خفا ہو جاؤ, ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہی کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بن سکیں. جو لوگ سچائی کو ڈھونڈ رہے ہیں یعنی اللہ کی تلاش میں ہیں, ان کے لیے ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ وہ ہم سے اچھی تعلیم لے سکیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے تاکہ ہم حشر کے دن یعنی آخرت میں کامیاب ہو سکیں. ہمیں دین کا باغ یعنی اپنی جماعت کے لیے ایک اچھا فرد بننا چاہیے, اور جہاں ہماری ضرورت ہو ہم ان کے کام آ سکیں. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں باد صبا یعنی صبح کی تازہ ہوا کی طرح ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی میں اچھے کام کر کے کامیاب اور سرخ روح ہونا چاہیے. اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو کامیاب ہو سکیں, یعنی جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہوا ہو. ہمیں کبھی بھی بادشاہی یا امیر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے در سے ہی دعائیں مانگنی چاہیے. ہمیشہ تم تعلیم حاصل کرنے میں ہی لگے رہو, اسی کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ جہاں سے علم ملے حاصل کریں تاکہ خانہ کعبہ کے بانی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری کرنے والے بن سکیں. اے اللہ ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے والا بنا, آمین. آخری حصہ سارا چھوڑ گئی ہو. السلام علیکم حضور, میں نظم کے دوسرے حصے کی اچھا ٹھیک ہے. اس نظم کے دوسرے حصے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو نصائح کیے ہیں کہ ہمیں کیسے دوسروں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے سیر کرو, یعنی اسے خدا تعالیٰ تک پہنچاؤ, اور ایسے کام کرو کہ تم ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو. تم ایک روشنی کے مینارے کی طرح ہو جو لوگوں کو اندھیرے میں روشنی دکھائے. تم روحانی طور پہ دوسروں سے اتنے نمایاں ہو کہ ان کے لیے تم روشنی کے مینارے کی طرح ہو, اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں یعنی سیدھے راستے سے, انہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتاؤ. تم ایسے نصیحت کرو کہ لوگوں کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو, یعنی روحانی طور پہ انہیں اچھے طریقے سے نرم زبان میں نصیحت کرو. اگلے شعر میں دوبارہ یہی نصیحت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے انہیں اس دل بھر تک پہنچاؤ. ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خدا یاد آ جائے. امر معروف یعنی نیکی کا کام کرو اور اس کی نصیحت بھی کرو, یہی اصل تعویذ ہے. اور جو لوگ بے کس یعنی مجبور ہیں ان کی پریشانی دور کرو تاکہ انہیں کسی پیر کی طرف جانے کی ضرورت نہ رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بڑھ کر ہے.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ پیر پرست نہ بنو بلکہ خود پیر بنو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دم عیسیٰ ہی سب سے بڑی دعا تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو زندہ کرتے تھے اور پرندے پیدا کرتے تھے۔ انہیں دکھاؤ کہ تمہاری دعاؤں میں اس سے بڑھ کر اثر ہے، کیونکہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی جماعت میں شامل ہو۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانات ملے تھے، ید بیضا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو آپ علیہ السلام کا ہاتھ بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ اور جو دوسرا نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، جسے موسیٰ کا عصا کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا، تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی جو لوگوں کو سانپ کی طرح نظر آتی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا سونٹا پھینکا تو وہ سب سانپ کو نگل گیا، یعنی اس سے جادوگروں کا جادو ٹوٹ گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو نشانوں کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں میں بھی اتنا اثر ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے نشانات ملیں۔ پھر آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ختم کر دیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، انہی کو پھر اصل زندگی ملتی ہے۔ موت کے آنے سے پہلے ہی فنا ہو جاؤ، یعنی اپنے نفس کو بالکل ختم کر دو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنو اور ایمان تقسیم کرنے والے بنو۔ پہلے خود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو اور پھر دوسروں کو بھی اس تک پہنچاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ان کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 32 میں فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اب طوبہ اس کی انگلش طوبہ صاحبہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ In this poem, Hazrat Muslim Maud Raziallahu Ta'ala Anhu has addressed the Jamaat with his expectations and advice. In the beginning of the poem, Hazur has explained how we could achieve the nearness to God. He says, do not break your promise and become amongst the loyal ones. Do not become the friends of evil, become the friends of God. Hazur says, no matter how difficult the situation is, everyone has to reach at the doors of God. You should sacrifice your life for the cause of Allah, just like a firefly sacrifices due to the love of light. Those who do not approach God, do not approach them. Do not become friends with people who want to stay away from God. Those people who leave the house of God, leave them. Those who are in thirst for the truth, become the divine water for them. Become the thick clouds for the dry farms. As the heavy rains finish the dryness of the farms, in the same way, a believer should serve with spiritual water for those who have dry and dead hearts. In the garden of religion, become the fresh morning air. Become a destroying hand for any kind of disbelief and innovations. This means anything that you see going against the teachings of Islam and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you should try your utmost to eradicate that evil. Become a blameless person on the day of judgment and amongst those who fulfilled their works in this world. Never wish to become a king, become the beggar in the street of God. Therefore become a kind and humble person. Always dip into the ocean of God's knowledge and become a prayer of the founder of Kaaba, Hazrat Ibrahim alayhi salam. As Hazrat Ibrahim alayhi salam was building the foundation of Kaaba, along with his son Hazrat Ismail alayhi salam, he prayed that may Allah make inhabitants of this town noble and pious people. So Hazur says that you should try to become the prayer of Hazrat Ibrahim and therefore good people. Those people who are in hunger to meet God become their divine food. Sair means to eat up to the fill. In this context, Sair means to guide them and fulfill their wish to meet God. The Qutb star is a star that serves as direction. Hazur is saying, become the Qutb star in the night of darkness, so you can serve as the guide for the lost ones. Therefore, those who have lost their faith or are in wonder, show them the right direction, the direction towards God.